اور اپنے فیوزات سے فیض یافتہ فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین مائیں بہنیں، اس بستی میں پہلی مرتبہ مجھ گنہگار کا آنا ہوا، لیکن بستی والوں کا جوڑ اور محبت دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بستی میں ہمیشہ ایسا جوڑ، ایسی محبت، دین کے پروگراموں کی ایسی عظمت اللہ تعالیٰ تا میں قیامت باقی رکھے۔ جیسے میں نے کہا کہ مفتی سلمان صاحب نے بھی کہا کہ یہ شب معراج ہے قول کے مطابق۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ رات فضیلت والی ہے، یہ ایک رات کو یہ فضیلت مل گئی، یہ ہمیشہ نہیں آتی رہتی، ایک وہ رات تھی جس کو یہ فضیلت مل گئی۔ لیکن اس رات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلا کر 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ جو دیا نماز کا، اور نماز کے اس تحفے کو بلانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلایا ہے۔
ظاہر سی بات ہے کہ آقا پر مسلسل حالات تھے. آپ کے دو غمگسار ساتھی جن سے آپ کو تسلی ملا کرتی تھی. ایک تو آپ کے چچا ابو طالب جس سے آپ کو تسلی ملا کرتی تھی، اور ایک آپ کی رفیقہ زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جب بھی کوئی حالات آتے تھے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تسلی کے جملات کہتی تھی. بلکہ جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری حالات تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ کے حبیب کا چہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر تھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے تھے: اے اللہ، اس محمد رسول اللہ کو میں تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں. میں جانتا ہوں کہ پورے مکہ، پورا عرب اس وقت ان سے دشمنی کیے ہوئے ہیں. میں بھی جب حالات آتے تھے تسلی دیا کرتی تھی. اب جب تم جو اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہے، اے اللہ، اس محمد رسول اللہ کو میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے عام الحزن تھا. اب آپ مکہ والوں سے کچھ مایوسی ہو گئی. اب سرزمین طائف میں گئے. میں صرف چھوٹے چھوٹے اشارے کر کے جا رہا ہوں. سرزمین طائف کی طرف گئے، اور آپ نے طائف کا رخ اس لیے کیا، اس لیے کہ طائف آپ کا ننیال تھا، اور ننیال والے نواسوں سے محبت کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ کو دودھ پلانے والی دائی حلیمہ وہ حضرت سرزمین طائف سے تشریف رکھتی تھی. اس لیے آپ سرزمین طائف تشریف لے گئے. ہو سکتا ہے میری دعوت کو قبول کر لے، لیکن جو سلوک کیا طائف والوں نے آپ کے ساتھ، جو سلوک کیا، آپ مایوسی کی ہاتھ آئے، اور آپ زبان پر آپ کے الفاظ ہیں: کاش میرا کوئی غمگسار ساتھی ہوتا جو مجھے تسلی دیتا، کوئی مجھے تسلی کے جملے کہتا، کوئی مجھے سکون ملے ایسے جملے کہتا. اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں آپ ام ہانی کے مکان پر تشریف فرما ہے، اور ام ہانی کے مکان پر اللہ کے حبیب علیہ السلام کو لینے کے لیے جبرائیل امین تشریف لائے، اور جبرائیل امین ام ہانی بنت ابی طالب کے مکان سے آپ علیہ السلام کو براق لے کر آئے، اور آپ کو معراج کا سفر کرایا. مجھے معراج کا واقعہ فی الوقت حضرت مفتی صاحب اور آپ علماء کرام سے بارہا معراج کے واقعات آپ سنتے رہتے ہوں گے. اللہ کے حبیب کو معراج میں بلایا، اور معراج میں بلانے کے بعد نبی علیہ السلام کو جو تحفے دیے، اس میں پہلا تحفہ تھا 50 نمازیں اس امت کے لیے دی گئی. یہاں تک کہ آپ واپسی میں تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر تھے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا: اچھا کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آیا ہوں. فرمایا: جاؤ آپ کی امت سے کہیے کہ 50 نمازیں پڑھے. کوئی مشورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیا. جب آپ 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: کیا لے کر آئے ہو؟ اور میں 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا: جاؤ کم کراؤ، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. یہاں تک کہ آپ تشریف لے گئے، آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ مشورہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینا چاہیے تھا. آپ کے سب سے زیادہ قریبی اگر کوئی ہے تو حضرت خلیلنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، لیکن آپ نے کوئی مشورہ نہیں دیا. علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح فتح الملہم میں عجیب جواب نقل فرمایا ہے. فرمایا: اس لیے مشورہ نہیں دیا، ابراہیم تو تھے ہی خلیل، اور مقام خلت کا تقاضا یہ تھا تسلیم اور رضا. ہر چیز کو تسلیم کر لیا جاوے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو
वाली गैर सी जरा में छोड़ कर आ जाओ, कोई सवाल नहीं किया। आपसे कहा गया कि आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बाह कर लो, आपने कोई सवाल नहीं किया। आप खलील थे और मकाम खुल्लत का तकाजा ये था अल्लाह की हर चीज तस्लीम कर लिया जावे, कोई सवाल न किया जावे। आपने मकाम खुल्लत के तकाजे के मुताबिक आपको कहा गया क्या लेकर आए हो? वो 50 नमाजें लेकर आए। फरमाया जाओ आपकी उम्मत को कहिए कि 50 नमाजें पढ़े। मालूम ये होता है तमाम नबियों की शान अलग अलग है, लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, भाई मूसा थे ही कलीमुल्लाह, अल्लाह से बातें किया करते थे, मूसा की शान ही कलीमुल्लाह थी। और मुतकल्लिम जो होता है रहबरी किया करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी शान के मुताबिक रहबरी फरमाई। और ये बात यकीनी है अल्लाह के हुक्म के बगैर जब एक दरख्त तक का पत्ता नहीं हिल सकता है, हजरत मूसा के ज़हन में ये बात अल्लाह ने डाली कि जाओ आप मोहम्मद रसूलुल्लाह को मशवरा दो कि आपकी उम्मत को कहिए ये 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी। यहाँ तक कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम कम कराने गए, 5 कम की, फिर आए। हजरत मूसा ने फिर भेजा, फिर 5 कम की, फिर भेजा, फिर 5 कम की। आपके जहनों में सवाल पैदा होता होगा कि आपने इतने चक्कर खिलवाए, जब आप इस उम्मत से 5 ही नमाजें पढ़वाना चाहते थे अल्लाह ताला, तो एक ही मर्तबा में 45 यानी 45 कम कर देते, एक ही मर्तबा में कम कर देते। इतने चक्कर खिलवाए। अल्लामा उस्मानी ने अजीब लिहाज ढूंढा है, हमें फरमाया इसलिए बार बार चक्कर खिलवा रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं। भाई जो आपसी को भी जिससे मोहब्बत होती है, आप भी चाहते हैं किसी बहाने से ज़ियारत होती रहे, किसी बहाने से बार बार मेरे पास आते रहे। फरमाया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से प्यारा अल्लाह के नजदीक कोई नहीं था। अल्लाह भी चाहते थे मेरा महबूब बार बार मेरे पास आता रहे। मुहिब यानी अल्लाह, मुहिब यानी अल्लाह अपने महबूब का दीदार करता रहे और महबूब अपने मुहिब यानी अल्लाह का दीदार करता रहे। इसलिए अल्लाह भी चाहते थे मेरा महबूब बार बार मेरे पास आते रहे। इसलिए पहले 5 कम की, फिर 5 कम की, फिर 5 कम की, इस बहाने से बार बार बुलाते रहे ताकि बार बार महबूब की ज़ियारत होती रहे। तो 5 नमाजें हो गई। उसके बाद ये कहा ए नबी अगर आपकी उम्मत 5 भी नमाजें पढ़ेगी तो भी मैं इनको 50 का सवाब अता फरमाऊंगा। इसलिए कि उम्मत तो बुढ़ापे में आई है, ये उम्मत बुढ़ापे में आई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी का सबसे पहले बाल सफेद हुआ, यानी इस दुनिया का बुढ़ापा जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। इसलिए कि इस दुनिया का तुफुलियत का जमाना था वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक चला, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से इस दुनिया के जवानी का दौर चला, और ये जवानी का दौर खत्म हुआ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया का बुढ़ापा चला। और ये उम्मत तो हजरत इस्माइल की 44वीं पुश्त से आई है। मालूम ये होता है कि भाई ये तो उम्मत तो सफिया जाने वाले बुढ़ापे में आई है, और बुढ़ापे में काम कम लिया जाता है, सवाब ज्यादा दिया जाता है। मालूम ये होता है ये उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी तो भी इनको 50 का सवाब मिलेगा। लेकिन ये उम्मत नबी का ये तोहफा है नमाज, इसकी कदर कर ले। हमारी इस बच्चे ने माशाल्लाह बहुत प्यारी, और उससे पहले कल साहब ने भी बहुत प्यारा कि भाई नमाज तो वो है कि जब तलवारों के साये में अदा किया जावे। मुझे उस वक्त कल साहब की नज़र सुनकर मुझे वो मंजर सामने आ रहा था कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान करबला में, हजरत हुसैन मैदान करबला में थे, और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान करबला में ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ। एक तरफ आपके बेटे अली असगर मैदान में शहीद पड़े, अली अकबर तरफ रहे हैं, शहीद पड़े, मालूम कितने लोगों की लाशें पड़ी हुई है। और इस वक्त हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बदन से खून का फव्वारा निकल रहा है, आपके साथियों के बदन से खून का फव्वारा निकल रहा है, और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुश्मनों से कह रहे हैं हमें ज़ोहर की नमाज पढ़ लेने दो, हमें ज़ोहर की नमाज पढ़ लेने दो। दुश्मन कह रहे हैं आप तो बागी है और बागियों को इजाजत नहीं दी जाती। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस हालत के अंदर खून के फव्वारे निकल रहे थे और ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, और नबी की उम्मत को ये सबक दे दिया। फरमाया अगर तुम्हारी जिंदगी का अगर कोई रूह है, कोई रीढ़ है तो ये नमाज है।
जिंदगी के किसी मोड़ पर नमाज का न छोड़ना। बल्कि हमारे हजरत जी माना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह आगे का एक जुमला कहते हैं, फरमाया हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मेरी बात को अगर जज्बात पर महमूल न किया जाए तो मैं ये कहूंगा असर के वक्त हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर बदन से अलग हो गया था, लेकिन हुसैन का सर भी कहता होगा इस हालत के अंदर भी मेरा सर चाहता है अल्लाह के सामने झुककर मैं असर की नमाज अदा करता। हमें ये तो दिया गया। आज लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं सब कोई तावीज दे दो, सब एक तावीज आपी दे कि हमारी रोजी में बरकत थी जाए। एक दुकान से तो बे थी जाएंगे, बे थी बे होता कि तो थी जाएगी, दुआ करो हमारी बाजू वाली दुकान बंद थी जाएगी तो तावीज आपको अजीब मोहम्मद का भी लगा। बहुत से लोग कहते हैं तो सब योग के वजीफा पर इंपोर्टेड वजीफा जो कि मुझे भी देंगे देहूं तो अल्लाह पाक इन्हें विचा भी देंगे। हम ये कहते हैं कि भाई नमाज भी पढ़ते हो कि नहीं 5 वक्त की, और सब बेतों तो पढ़ी देंगे कि भाई फजर की नमाज चली जाएंगे कि दुआ कर दो फजर भी पढ़ता थी जाए, जिसमें भी दुआ करें। अरे भाई कोशिश तो करो फिर दुआ करेंगे। तुम आराम से सोते रहते हैं, रात को 1 बजे तक छोड़ो चकलों पर बैठकर फिर सो जाते हैं, फिर कहां से फजर की नमाज नसीब होगी। तो मैं कहता हूं कि भाई ऐसी 50 तावीज़ें भी लेकर घर में रख दोगे तो अभी रोजी में बरकत नहीं होगी जब तक के फर्ज अदा नहीं करोगे। आप बात कड़वी लगे कि माफ करना दुनियावी वालों, लेकिन जब तक फर्ज अदा नहीं करोगे। तो मैं कहता हूं मेरे जवानों से, जब रिज़्क़ के फरिश्ते रोजी लेकर आए हैं फजर की नमाज में और मेरे आका ने दुआ मांगी है अल्लाह मेरी उम्मत का जो फर्द फजर की नमाज पढ़कर रोजी की तलाश में निकल जावे, अल्लाह उसकी रोजी में बरकत दे देना। और नबी की ये दुआ कबूल हो चुकी है, हमें कबूल नहीं करवानी है। सिर्फ हम फजर की नमाज पढ़कर रोजी की तलाश में निकले। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान पर तशरीफ लाए और पूछा कि आयशा है घर में कुछ खाना? फरमाया अल्लाह के हबीब आज तो कुछ भी नहीं है। फरमाया अच्छा चलो मैं आज रोजे से हूँ। दूसरे दिन तशरीफ लाए हैं, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पूछा कुछ खाना का? कुछ नहीं। अनासुम चलो आज भी रोजा रख लेता हूँ। तीसरे दिन अल्लाह के हबीब आए तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया अल्लाह के हबीब अब तो घर वालों से भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, 3 दिन हो चुके हैं। अल्लाह के हबीब चाहते हजरत उस्मान को इशारा कर देते, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को इशारा कर देते, सिर्फ इशारा कर देते। बिलियनर थे उस जमाने में जिनके सोने से ऊँटों पर लादे जाते थे। इस जमाने का बिलियनर सब जमा कर दिए जावे तो भी एक अब्दुर्रहमान इब्न औफ के बराबर नहीं आएंगे। लेकिन अल्लाह के हबीब कहाँ जा रहे हैं? क़यामत तक आने वाली उम्मत को सबक देना था। मेरे आका मस्जिद नबवी में आए, एक सुतून के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, दूसरे सुतून के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, तीसरे सुतून के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी। अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह तो रिज़्क़ का इंतजाम फरमा दे। ये अल्लाह घर वाले भूख से और पहरसाली से फाके से हैं, यहाँ तक कि भाई दुनिया तो दारुल अस्बाब है, एक तरफ दुआ कर रहे हैं। नबी ने सवाल नहीं किया, नबी ने इशारा नहीं किया। हजरत उस्मान आए, हजरत उस्मान ने आयशा से पूछा अल्लाह के हबीब कहाँ है? फरमाया नबी तो मस्जिद नबी में है। फरमाया इस वक्त मस्जिद नबी में है? आज इस वक्त तो आमतौर पर अल्लाह के नबी मस्जिद में नहीं होते। फरमाया उस्मान आपने पूछा तो सवाल बोल भी देता हूँ, 3 दिन से नबी के घर पर फाके हैं, मेरे आका अल्लाह से अपना मसला हल करवाने गए हैं। हजरत उस्मान इतने रोए, आयशा इशारा तो कर देती, घर लग यहाँ तक कि उस्मान आए, पका हुआ खाना लेकर आए, घर खाने की बोरियां लेकर आए। अल्लाह के हबीब जब घर में आए, आयशा से पूछ रहे हैं खाने का इंतजाम हो गया? अल्लाह के नबी आप अल्लाह के पास हाथ उठाएं और हो सकता है कि अल्लाह खाने का इंतजाम न करे, हो सकता है। तो लोगों एक बात तो मैं जरूर सोच में अर्ज करते जाऊं कि पहली जो चीज मिली है मेराज की रात में वो तोहफा नमाज का है। हम सब नियत करके जाएं, अगर जिंदगी का सुकून चाहते हो, चैन चाहते हो, अपनी जिंदगियों में नमाज कायम कर लो। दूसरी चीज जो मिली है अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने अपने खजाने खास से फरमाया कि सूरह बकरा की आखिरी आयतें दी, सूरह बकरा की आखिरी आयतें दी।
اور آقا فرماتے ہیں کہ جو دین میں پڑھ لے گا رات تک حفاظت کے فرشتے آسمانوں سے مقرر ہوں گے، اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو رات میں پڑھ لے گا صبح تک اللہ آسمانی نظام حفاظت کا بنائیں گے۔ ہر مرد عورت جوان بچے کو یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یاد کر لینی چاہیے اور رات میں یہ آیتیں پڑھ کر سو جانا چاہیے۔ یہ بھی خزانے خاص سے یہ تحفہ ملا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی معراج کی رات میں۔ اس لیے لوگوں، یہ قرآن کتنی عظیم نعمت ہے، ایک ایک آیت کتنی قدر والی ہے، ایک ایک آیت کی وہ قدر ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر پہاڑوں پر اتارا جاتا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ابھی آپ قرآن سن رہے تھے، ہمارے قاری صاحب جو قرآن پڑھ رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ صبح تک قرآن سنتے جائیں۔ قرآن ہے ہی عظیم نعمت، اور ہمارے یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے، اللہ خوب مبارک کریم کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو، ان کے اہل خاندان کو، سب کے لیے مبارک بادی، بلکہ پورے گاؤں کے ہر فرد کے لیے مبارک بادی ہے۔ بقول حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جس گاؤں میں قال اللہ اور قال رسول کی فضائیں بلند ہوتی ہے، اللہ اس گاؤں کو فتنوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ اس گاؤں کو فتنوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ آپ کے گاؤں میں نہ معلوم اسی قرآن کی برکت سے کتنے آنے والے فتنوں کو اللہ دفع کرتے ہوں گے جو مجھے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا۔ اور ہمارے یہ بچے معصوم، ہم دیکھ رہے تھے کہ بھائی عظیم بچوں کو قرآن کریم کا حفظ کیا اور ماشاءاللہ قرآن سنایا۔ میں نے ان بچوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ وہ بچے ہیں کہ شاید باپ ان کے اوپر 5,000 روپے کا بھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ 5,000 روپے بھی جیب میں ڈالتے ہوئے کہے گا کہ شاید بچہ بھائی گم نہ کر ڈالنا، اس کو دیکھنا، اس کی حفاظت کرنا، دیکھنا اس کو کوئی چوری نہ کر لے۔ اگر کہیں جانا ہوگا باہر بھی تو کہاں کہ چلو ماما پھوپھی کے وہاں چلے جاؤ، گھر کی چابی تم کو دیں گے تو نہ معلوم کچھ نقصان ہو جائے گا۔ جس بیٹے پر باپ گھر کی چابی کا بھروسہ نہیں کرتا، جس بیٹے پر باپ 5,000 روپے بلکہ 1,000 روپے کا بھروسہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، وہ اتنا عظیم کلام ان بچوں کے سینے میں قرآن کریم کو اتار کر اپنے اس وعدے کو پورا کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اتنا عظیم کلام، اور بھائی یہ نعمت اللہ جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کی نعمت جو ہے، اور اللہ اس کے لیے عقل مندوں کا محتاج نہیں، ذہینوں کا محتاج نہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے وہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں بھی، میرا 5-6 سال پہلے کرناٹکا جانا ہوا، وہاں میں نے ایک بچے کو دیکھا جو نابینا ہے، اور نابینا ہے وہ قرآن کا حافظ ہے، اور مجھے وہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ آپ ان کو جہاں سے چاہیں پڑھائیں گے۔ میں نے اس بچے کو جس صورت سے، جس صفحے سے، میں ایک آیت پوری نہیں ایک لفظ پڑھتا تھا، یہ بچہ 2 صفحے 2.5 صفحے پڑھتا جاتا تھا، اتنا قرآن کریم کا جدید حافظ، لیکن نابینا ہے۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے آپ حافظ کیسے ہوئے؟ فرمایا کیسٹ سے سن کر میں قرآن کا حافظ ہوا۔ اللہ جسی چاہتے ہیں یہ نعمت عطا فرماتے ہیں، بہت عظیم نعمت ہے یہ قرآن کریم کے محافظین ہیں، اور اتنی ان بچوں کو اللہ قیامت بھائی آپ تو ایک حافظ ہو گیا، حافظ وہ خیر مما یجمعون، قرآن کہتا ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، ہاں خوشی منانی چاہیے دنیاوی والوں، یہ جلسہ، یہ جو جلسہ کیا اس سے بڑا جلسہ، وہ خیر مما یجمعون، اتنی بڑی نعمت ہے، فلیفرحوا، اس پر جتنا خرچ کرو گے اللہ ایک پائی بھی تمہاری ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس سے بڑی دنیا میں کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا ہی کرا ورد کی ورد دل کما تو جاؤ بیٹے پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جاؤ میرے بندے پڑھتا جاؤ چڑھتا جا، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہاں تیرا آخری مقام ہوگا۔ اس بچے کے والدین کو کیسا تاج پہنائیں گے، اس بچے کے والدین کو کیسا تاج پہنائیں گے؟ اس لیے میں جگہ جگہ کہتا ہوں بھائی آپ چاہے اپنے بچوں کو لائر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، میں اس سے منع نہیں کرتا،
میں دنیاوی تعلیم کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا لیبل لگا ہوا ہے کہ مولوی لوگ دنیاوی تعلیم کے مخالف ہے، نہیں ہو، میں خود دنیاوی تعلیم بچوں کو دلوا رہا ہوں، جیسے مفتی صاحب نے کہا میز کا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو پہلے انسان بناؤ، مدرسوں میں بھیج کر، مکتبوں میں بھیج کر آپ پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ 4 بچے دیے ہیں، ضرور ایک بچے کو آپ حافظ قرآن بنائیں۔ اگر ایک بچے کو ڈاکٹر بنا کر آپ کی روزی روٹی کا مسئلہ آسان ہوگا، ایک بچے کو حافظ قرآن بنائے تاکہ تیرے جنت کا مسئلہ آسان ہو جائے، ضرور بنائے بچے کو۔ آج یہاں تو بہت کم، ہمارے حضرت مفتی صاحب ادام اللہ فیضہ فرماتے ہیں، گجرات کے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں جو نعمتوں میں رکھا ہے، جو ہندوستان کے کسی کونے میں نہیں ہے، جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہے، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے بچے ڈاکٹر اور لائر اور انجینئر بنے اس لیے۔ فرمایا تمہارے باپ داداؤں نے اپنے بچوں کو حافظ بنائے، عالم بنائے، ان مسجدوں سے محبت کی، ان مکتبوں سے محبت کی، اپنی زمینیں اور اپنی کمائی کو اس پہ خرچ کیا۔ یہ گجرات کے مسلمانوں، یہ اس کی برکت ہے، اس کی برکت کی بنیاد پر اللہ نے تمہیں وہ نعمتوں میں رکھا ہے کہ ہندوستان کے کسی کونے میں وہ نعمت نہیں۔ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا کر، ہم اس مشغلے کو نہ چھوڑ دیں۔ اور آج یورپ کی سرزمین پر میں دنیا کے ملکوں میں جا کر آیا، اور دنیا کے ملکوں میں نے جا کر دیکھا ہے کہ آج وہاں کے لوگ بھی چاہے بچے کو اگر بیرسٹر بنا رہے، لوئر بنا رہے، لیکن بچے کو پہلے حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ دنیا کے ملکوں میں نے دیکھا۔ ابھی میرا برطانیہ کا سفر ہوا تھا، تو 2 سال قبل میں آخری عشرے میں اعتکاف میں تھا لندن کی ایک مسجد میں، تو ایک 27 یا 28 کی رات تھی، ایک جوان آدمی آئے، بالکل بڑی جوانی، اور وہ میں اعتکاف میں میری ملاقات کے لیے آیا اور دعا سلام کر کے کہنے لگا کہ مولانا میں پائلٹ ہوں فرانس ایئر لائنز کا۔ جوان بچہ تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ مولانا آپ میری دعا کریں، آپ اعتکاف میں ہیں فلاں فلاں۔ پھر اس کو مجھے کہنے لگا کہ الحمدللہ میں پائلٹ بھی ہوں مولانا، لیکن حافظ قرآن بھی ہوں۔ میں نے اصل سے کہنے لگا کہ بیٹے تو حافظ قرآن تو ہے، لیکن تو پائلٹ ہے، فلائٹ رمضان میں کہاں، ابھی میں عید کی چھٹی لے کر، ایک ویک کی چھٹی لے کر آیا ہوں، تو اس کے بعد تو مجھے وہاں جانا ہے۔ تو میں نے کہا رمضان کے اندر بھی تو کہا میرا جاب چالو تھا اور میں فلائٹ ہی میں تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں؟ قرآن کا مشغلہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن۔ تو اس بچے نے مجھے بتلائے کہ مولانا الحمدللہ اور دنوں میں تو اتنی پابندی نہیں ہوتی، ضرور پڑھ لیتا ہوں کچھ پاڑے، لیکن رمضان میں نے قرآن فلائٹ چلاتے چلاتے کم از کم روزانہ 5-7 پاڑے میں تلاوت کر لیتا ہوں۔ لوئر بھی ہیں، میں نے دبئی میرا جانا ہوا، دبئی کے اندر بھی میرا ایک پائلٹ سے جو ہمارے بروز ضلع کے ہیں، تو کئی سالوں سے رہتے ہیں، تو وہاں ملاقات ہوئی، وہاں بھی مجھے کہا کہ مولانا دعا کرنا کہ میں قریب میں اب کپتان بننے والا ہوں۔ تو وہاں ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ بھائی دینی مشغلات، اس نے کہا الحمدللہ مولانا میں حافظ قرآن ہوں، اور کم از کم 10 سال سے میں تراویح بھی رمضان میں سناتا ہوں، چاہے میرا جاب چالو رہتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو میں نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی تعلیم، لیکن آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ ان کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ کیسا تاج پہنائیں گے؟ سورج جن کے، بھائی سورج ابھی 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر، 33 لاکھ میل کی دوری پر ہے، تو یہ ہم کتنی روشنی محسوس کرتے ہیں؟ ہمارے گھر میں آ جائے تو اس کی کتنی روشنی ہوگی؟ 9 کروڑ 33 لاکھ میل کی دوری پر اتنی روشنی پھینک رہا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں سورج آ جائے، فرمایا ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی۔ کوئی معمولی نعمت ہے، بلکہ بھائی یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ نے خاندان والوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ فرمایا خاندان والوں میں سے 10 ایسی آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس حافظ قرآن کی سفارش سے اللہ اس کو جنت میں بھیجے۔ اس حافظ قرآن کی سفارش سے 10 خاندان کے وہ آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ ہمیں قدردانی کی توفیق۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب علیہ السلام جب بھیج رہے تھے یمن
کی طرف حضرت معاذ بن جبل سوار ہیں، اللہ کے حبیب پیدل چل کر روانہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں آنسو ہے، نیچے اللہ کے حبیب آپ پیدل چل رہے ہیں، معاذ کوئی سواری پر سوار ہے۔ میرے آقا کا پہلا جملہ تھا معاذ تیرے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اس لیے میں قدر کرتا ہوں کہ تو اوپر سوار ہوگا، چاہے میں، حالانکہ نبی تو خود صاحب قرآن صاحب وہی ہے، پھر بھی کہا معاذ، یہ امت کو بتلانا تھا معاذ تیرے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اس لیے میں تیری عظمت کرتا ہوں، تو اوپر سوار ہوگا، چاہے میں پیدل کر چلوں گا۔ یہ امت کو سبق دینا تھا جن کے سینوں میں قرآن ہے، چاہے آج دنیا یہ چاہتی ہے، جیسے میں نے ابھی اسی ہفتے میں 2-3 جلسوں میں یہ بات سنائی، یوروپ کی ایک بہت بڑی سازش ہے، 3 چیزوں سے اس امت کو دور کرنا چاہتے ہیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ ایک تو مقامات مقدسہ کی عظمت اس امت کے دلوں سے ختم کر دینا چاہتی ہے، ایک افراد مقدسہ جن کے سینوں میں قرآن ہے، جن کے سینوں میں علم ہے، جن کے آج ان کے اوپر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، ان کے اوپر بہتان لگائے جاتے ہیں، تاکہ یہ چاہتے ہیں اس امت کو علماء سے کاٹ دیا جائے، اذا رسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، تاکہ یہ امت عوام سے ٹوٹ جائے، علماء سے ٹوٹ جائے۔ اس لیے بنیاد پر آج تمہارے دلوں سے علماء کی عظمت ختم کی جا رہی ہے، حفاظ کی عظمت ختم کی جا رہی ہے، تاکہ امت علماء سے کٹ جائے۔ تو جب معاملہ جاہلوں کے سپرد ہوگا، جن کو علم کچھ بھی نہیں ہوگا، ذلت و ذلت، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قدر کریں جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے علم رکھا ہے، ہمیں ضرورت ہے ہم ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں گے تو اللہ تمہاری قدر فرمائے گا۔ تو ایک دوسرا جو تحفہ میرا قرآن کا عظیم کلام ہے، اس کلام سے محبت کرو، خوب محبت کرو۔ یہ کلام سے محبت کرنے والے کو بھی اللہ ظاہری بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے انتقال کے آخری حالات میں چل رہے تھے، میرے آقا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کے لیے گئے، طلحہ کا حال دیکھ کر آقا دیکھے کہ شاید میرا طلحہ زندہ نہیں رہے گا، صحابہ کو فرمایا اگر میرے طلحہ کا انتقال ہو جاوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بلا لینا، میں صلاۃ جنازہ پڑھاؤں گا، میں ان کی تجہیز و تکفین کے لیے حاضر ہوں گا۔ اتفاق یہ ہوا، اللہ کے حبیب کی جانے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر رات میں انتقال ہو جائے میرے نبی کو اطلاع نہ دینا، اگر دن میں انتقال ہو جائے میرے نبی کو بلا لینا۔ فرمایا رات میں انتقال ہوگا، میرے آقا تشریف لائیں گے، بیچ میں یہودیوں کا علاقہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی یہودی میرے آقا کو تکلیف پہنچا دے۔ طلحہ نے زندگی میں نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی، طلحہ اپنی موت کے بعد بھی نبی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا۔ اتفاق یہ ہوا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات ہی میں انتقال ہوا، صحابہ نے وصیت کے مطابق تجہیز و تکفین کر دی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حبیب کے پاس آئے، اللہ کے حبیب آج رات آپ کے طلحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بلایا نہیں، فرمایا اللہ کے نبی طلحہ کی وصیت تھی اگر رات میں انتقال ہو جاوے میرے نبی کو تکلیف نہ دینا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو مجھے طلحہ کی قبر کے پاس لے چلو۔ میرے آقا طلحہ کی قبر کے پاس گئے، جو دعا مانگی، اے اللہ میرا طلحہ تیرے حوالے ہیں، اے اللہ میرا طلحہ تیرے حوالے ہیں، تو طلحہ سے اس حال میں ملاقات کرنا، طلحہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو، تو طلحہ کو دیکھ کر ہنس رہا ہو، اے اللہ میرا طلحہ تیرے حوالے ہے، تو طلحہ سے اس حال میں ملاقات کرنا، طلحہ تجھ سے راضی ہو، تو طلحہ سے راضی ہو۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب آج آپ نے طلحہ کے لیے وہ دعا مانگی، آج تک آپ نے کسی کے لیے ایسی دعا نہیں مانگی، یہ میرا وہ طلحہ ہے، یہ میرا وہ طلحہ ہے۔ اللہ کے کلام سے ایسی محبت کرتا تھا، ایسی محبت کرتا تھا، آج تک میں نے ایسی محبت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس لیے بے ساختہ کی زبان سے حضرت طلحہ کے لیے جملے نکل چکے، لوگوں اس کلام سے محبت کرو، اتنا عظیم کلام، اتنا عظیم کلام، یقیناً جیسے میں نے روایت پڑھی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے بہت سارے لوگوں کو کس مقام پر پہنچایا ہے، یہی وہ قرآن ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے بہت سارے لوگوں کو سربلندی پر پہنچایا ہے،
یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے امام ابو حنیفہ کو فقاہت ملی، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ریاضت ملی، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے امام مالک کو فتویٰ ملا، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو استقامت ملی، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے امام غزالی کو علم ملا، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے ابن تیمیہ کو تعمق ملا، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے شاہ ولی اللہ کو فلسفہ ملا، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے واعظوں کو واعظ ملا، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے شہیدوں کو شہادت ملی، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے حافظوں کو حفظ ملا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے ہدایت ملی، صحابہ وہ مقام پر پہنچے، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے وہ مقام بلندی پر پہنچایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب کے ہاتھ پر بکا بکا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ انتظار میں ہیں کہ کون ہے وہ خوش نصیب کہ آج جس کو یہ مقام ملے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت بلال کو کہتے ہیں بلال چڑھ جاؤ کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر اور اللہ کا نعرہ بلند فرماؤ تاکہ ان غیروں کو اور دشمنوں کو پتہ چل جائے جو اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے ساتھ ملاتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے ساتھ اور نبی کی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتا ہے، جو غلام بھی ہوتا ہے تو بھی اللہ غلام کو بھی یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو نہ تھے خود راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دنیا کے والوں اس قرآن سے جس نے آپ کو ملایا، اگر وہ پرائم منسٹر بھی بنا تو جس کے ذریعے سے پرائم منسٹری کے بعد بھی وہ غلامی کی زندگی گزارنے والا بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بڑھیا بیوہ جو بیچاری بیوہ بھی تھی، روزانہ میں جاتا تھا کہ اماں میں آپ کے گھر کا صاف کر لیا کرو۔ اماں کہتی تھی ایک جوان آتا ہے روزانہ میرا گھر صاف کر لیتا ہے، میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ دوسرے دن حضرت عمر آئے، دیکھا کہ گھر صاف ہے۔ تیسرے دن حضرت عمر عشاء کے بعد کھڑے ہو گئے، فرمایا دیکھو کہ کون ہے کہ جس نے اپنا نام بھی نہیں لکھایا اور راتوں کی تنہائیوں میں اس بڑھیا کے گھر کو صاف کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے عشاء کے بعد میں بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا اوڑے ہوئے، پیر میں جوتے بھی نہیں پہنے اور آہستہ آہستہ پانی کا مٹکا پہاڑ سے لے کر اتر کر چل رہا ہے۔ میں قریب گیا تو خدا پاک کی قسم میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کون ہے؟ فرمایا کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو بکر ہیں۔ اللہ کے حبیب جس کے متعلق فرماتے تھے میں سارے صحابہ کا احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر میرا وہ یار ہے، قیامت کے دن اللہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ تو چکا دینا۔ فرمایا ابو بکر صدیق آپ نے پیر میں جوتے بھی نہیں پہنے، فرمایا اس لیے کہ بوڑھے اور بیمار سوئے ہیں، ابو بکر کے جوتے کے بنیاد پر اگر کسی کی رات کی نیند خراب ہوگی اللہ مجھ سے سوال کرے گا، ابو بکر کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے میں نے پیر میں جوتے بھی نہیں پہنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں آپ نے اس بڑھیا کی خدمت کر رہے ہیں، آپ نے بلیک بورڈ پر نام بھی آپ کا نہیں لکھا۔ فرمایا میں تو اللہ کے بلیک بورڈ پر اس کا نام لکھوا چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر ہیں اور راتوں کے اندر بیواؤں کے گھر صاف کر رہے ہیں۔ ان ھذا القرآن، یہ وہ لوگ تھے 360 بت کے پجاری تھے، لیکن جب اپنے آپ کو قرآن سے اور نبی کی تعلیمات سے لگایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ حضرت ابو بکر صدیق موت کے وقت بیٹے کو کہہ رہے ہیں عبدالرحمن میرے نئے کپڑے میں مجھے کفن مت دینا، میرے پرانے کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ فرمایا ابا لوگ کہیں گے مسلمانوں کے امیر کے لیے نئے کپڑے بھی نہیں ملے۔ ابو بکر کی زبان پر دنیا کے والوں جملہ تھا
بیٹے یہ میرے نئے کپڑے مدینہ کی کسی بیوہ کے یا غریب کے کام آ جائیں گے، میں تو پرانے کپڑوں میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ انہا سن قرآن یہدی للذی ہی اقوم، یہ وہ عظیم کلام ہے، عظیم کلام ہے جس نے معلوم آپ دیکھیں لوگوں کو ہدایت کے اوپر پہنچا دیا، لیکن ہم اپنے آپ کو اس کلام سے لگائے تو صحیح، ہم اس کلام سے محبت تو پیدا کریں لوگوں۔ جیسے ابھی حالات ایک زمانہ تھا دنیاوی والوں، آج لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا گھروں میں چین نہیں، مولانا گھروں میں سکون نہیں، مولانا گھروں میں برکت نہیں۔ ایک زمانہ تھا، شاید ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں میری بات کی تائید کریں گے، ایک کماتا تھا دنیاوی والوں 10 کھاتے تھے، آج 10 کما رہے ہیں، پھر بھی تو بینک سے سود اور لون اٹھا رہا ہے، 10 کما رہے ہیں۔ کہاں گئی تیری روزی کی برکت؟ کہاں گئی تیرے گھر کا سکون؟ کہاں گیا تیرے گھر کا چین؟ کہاں چلا گیا؟ مسلمان تو گرا، تو اتنا گرا، تو اتنا گرا، تیرے پاس تو عظیم نعمت تھی، تیرے گھر کا سکون تھا۔ جیسے بھی حضرت مفتی صاحب نے ایک واقعہ آپ کو سنایا، اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کے عمر میں، صحت میں، اور ان کی اس گاؤں کے لیے وہ قربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین شیلا اپنے شاہ نشان عطا فرمائے۔ ابھی آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ بھائی یہ قرآن وہ ہے کہ جو گھروں کے دلوں کے اوپر بھی اثر فرماتا ہے۔ ایک آپ کو عجیب واقعہ سناؤ، ایک فلم کمپنی کا مالک امریکہ کا ایک واقعہ ہے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اشارہ کیا، فرمایا فلم کمپنی کا مالک ہے، اور فلم کمپنی کا مالک جو ہے وہ ایک مرتبہ اس نماز کے اوپر ایک فلم بنانا چاہتا تھا، جس کی بنیاد پر ایک قاری صاحب کو بلایا کہ آپ نماز پڑھائیں، ایک کو بلایا کہ آپ اذان دیں، فرمایا کیوں؟ کہا میں نماز کے اوپر ایک فلم بنانا چاہتا ہوں۔ تو بہت سارے لوگوں کو پکڑ کر لائے، کوئی اذان دے رہا ہے، ایک قاری صاحب نے نماز شروع کی۔ وہ جو فلم کمپنی کا مالک تھا وہ سارا کا سارا منظر دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کو نماز کے اوپر فلم بنانا تھا۔ اس کے بعد قاری صاحب نے نماز کے اندر سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی، جس طٰہٰ نے حضرت عمر کو مجبور کر دیا تھا کہ نبی کا دامن تھام لیں۔ قاری صاحب نے نماز میں پڑھا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن یخشیٰ۔ یہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا تھا کہ آپ پریشانیاں اٹھائیں، حالات میں مبتلا ہو۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت نامہ ہے جو اللہ سے ڈر کر تقوی اختیار کرنا چاہے۔ یہ قرآن تو سکون کے لیے اللہ نے اتارا۔ جیسی نماز پوری ہوئی، قاری صاحب کو بلا کر فلم کمپنی کا مالک کہہ رہا ہے، قاری صاحب آپ جو قرآن پڑھ رہے تھے مجھے واپس سنائیں۔ تو فرمایا کہ بھائی میں اس قرآن کو آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کلمہ پڑھ لو، میں آپ کو اس قرآن سکھاؤں گا۔ فرمایا اس نے کلمہ پڑھ لیا، قرآن سیکھنا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ عجیب بیوقوف ہیں، ایک فلم بنانے پر کئی ہزاروں ڈالر کماتا تھا، ایک فلم بنانے پر اتنی بڑی پراپرٹی اور اتنی بڑی پونجی ضائع کر دی، اتنی بڑی پونجی۔ اس کا جواب سنو مسلمانوں، سنو اس کا جواب، کہاں چلا گیا تمہارے گھر کا سکون؟ اس کا جواب تھا میں چاہے کروڑوں کا مالک ہوں لیکن میرے گھر میں، میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ میری زندگی میں پہلی مرتبہ قاری صاحب کا جب قرآن سن رہا تھا مجھے جو سکون ملا، آج تک زندگی میں کبھی میری زندگی میں سکون نہیں ملا۔ وہ پیسے کس کام کے، وہ مال کس کام کا، وہ بنگلہ کس کام کا، وہ پراپرٹی کیا کام کی جس سے سکون گھر میں نہ آئے؟ فرمایا قرآن تو صاف کہتا ہے ایمان والو، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم لذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو ایمان لائے گا اور اعمال صالحہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو اطمینان سے بھر دیں گے۔ سنو ایمان والو، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک کماتا تھا، کوئی کھاتے تھے نہیں 10 کھاتے تھے، آج 10 کما رہے ہیں تو بھی گھر میں برکت نہیں، 10 کما رہے ہیں۔ ایک گھر میں نے دیکھا میری بچپن کے زمانے میں 10-10 20-20 آدمی گھر میں ایک چولہے پر کھانا بنتا تھا، اور 20-20 آدمی بھائی بہن نہ معلوم کتنے لوگ، کوئی لڑائی، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی عداوت، کوئی چیز نہیں۔ لیکن آج ہسبینڈ وائف، میں زیادہ بات نہیں کرتا لمبی، ہسبینڈ وائف 2 گھر میں رہ رہے ہیں۔ مسلمانوں معاف کرنا، روزانہ کی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ دارالفتہ میں بیٹھتے، ہم سے پوچھئے
شاید دارالفتہ کھول کر بیٹھے اور پہلا فتویٰ آئے گا طلاق کا یا تو میراث کا. آج تک کسی نے مجھے مرشد نماز کی بھی پڑھائی کوئی نہیں پوچھی. یا تو میراث کا یا طلاق کا 2 مسئلے آتے ہیں. 1 مہینہ ہوا شادی کا طلاق، 2 مہینہ ہوا طلاق، 3 مہینہ ہوا طلاق. کہ مسلمانوں ابھی تمہارے گھروں میں طلاق کیوں ہوئی؟ پہلے سال میں 1 طلاق نہیں ہوتی تھی. آپ نے گاؤں میں 1 طلاق ہو جائے تو پورا گاؤں جو ہے ایک عجیب ہنگامہ ہو جاتا تھا. آج طلاق ایک مذاق بن چکی. روزانہ کی طلاق. ہسبینڈ وائف 2 گھر میں رہتے ہیں اور اتنی لڑائی، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے، درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں. اور آپ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب کوئی وظیفہ آپ جو گھر میں آؤں تو مجھے اتنی بے چینی کو کیا گھر نہیں باہر نکلی جائے. بہت سے لوگ کہتے ہیں گھر میں اتنی بے چینی کہ گھر سے ایسا لگتا ہے کہ باہر نکلوں تو اچھا لگتا ہے. مسلمانوں، تمہارے گھر سکون کے گھر تھے، آج تمہارے گھر بے چینی کے گھر بن چکے ہیں. معاف کرنا اس لیے کہ تمہارے گھروں سے قرآن کی تلاوت ختم ہو چکی، تمہارے گھروں سے ذکر اللہ ختم ہو چکا. میں نے اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھا ہے کہ میں فجر بعد اور عشاء بعد جب جدید ان گلیوں سے گزرتے تھے، ہمارے بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں، شاید میری بات کی تائید کریں گے، گھر گھر سے مسلمانوں قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی. فجر بعد نکلتے تھے محلے سے، گھر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. ہمارے بڑے بوڑھے جو کرسیاں لگا کر بیٹھ جاتے تھے، گھر گھر سے قرآن پڑھنے کی. عشاء کے بعد کرسیاں لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور زور زور سے قرآن پڑھتے تھے. پورے محلے کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. مسلمان، معاف کرنا، تو شکایت کرتا ہے بے چینی کی. تیرے گھر میں برکت نہیں، تیرے گھر میں سکون نہیں، تیرے گھر میں چین نہیں ہے، تیرے گھر میں بے برکتی کہاں سے آئی؟ مسلمانوں، جس گھر کے کونے کونے سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، آج اس مسلمان تیرے گھر کے کونے کونے سے میوزکوں کی آوازیں آ رہی. اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، تم خود اپنی حالت کو ہم بدل چکے ہیں. معاف کرنا. آج بھی برکت چاہتے ہو، یاد رکھنا، آج بھی سکون چاہتے ہو، آج بھی چین چاہتے ہو، مانو کہ نہ مانو. مانو. یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا رزق میں برکت میں بہت کما رہا ہوں، کہیں دوا ہاسپٹل میں گیا، کہیں بیماری میں گیا، کہیں دواخانے میں گیا، کہیں گاڑی بگڑ گئی، کہیں گھر میں نقصان ہو گیا. ارے مسلمان، تو 1 کمائے گا، 10 بچائے گا، لیکن تیرے گھر میں برکت کے اسباب کو تو اختیار کر. تیرا گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، تیرے گھر میں ذکر اللہ ہو، تیرے گھر میں تعلیم کے حلقے ہو، تو اس کے بعد تیرے گھر میں جو سکون آئے گا، جو چین آئے گا، تیرا گھر چین اور سکون سے بھر جائے گا. لیکن ہم سکون کے اسباب کو اختیار کریں، ہم چین کے اسباب تو مسلمانوں ہمارے گھروں میں اختیار کریں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں کبھی فاقے نہیں آتا. آپ پڑھ کر تو دیکھو، آپ اس پر عمل کر کے تو دیکھو. جس گھر میں رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں کبھی فاقے نہیں آتا. آج بیماریوں میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ جو وائرس کی بیماری، اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا دنیا کے پاس کوئی علاج نہیں، اس کا فلانی چیز نہیں. لیکن آپ نے اللہ کے حبیب کا فرمان نہیں سنا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ مولانا بہت گھر میں پریشان ہے، اور جس کو 1 کو وائرس، 2 کو وائرس، کیا کیا جائے؟ ہم کہتے تھے کہ میرے آقا نے فرمایا، لا علاج بیماریوں کے لیے سورہ دخان ہے، لا علاج بیماریوں کے لیے سورہ دخان ہے. فرمایا جس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہو، میرے آقا نے کہا سورہ دخان پڑھو، اللہ تمہارے گھر سے بیماریوں کو ختم کر دے گا. 3 صفحے کی ہے، 5 منٹ کا عمل ہے. ہم نے اس وائرس کے اندر ساری دنیا کے گھوم رہی ہے، اور ہم بھی مارا پھر رہے اس کے علاج کے لیے. کہاں علاج مل جائے؟ کون سا علاج مل جائے؟ تو اسبابی طور پر جسمانی روحات جو بھی علاج تلاش کر، لیکن ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی تو تلاش کر. سورہ دخان گھر میں پڑھا کر تیرے گھر سے اللہ بیماریوں کو ختم کر دے گا. لیکن ہم پڑھے تو صحیح، ہم گھروں میں سکون پیدا کر، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے تو بنے. روز مرہ کی ہمارے گھروں میں طلاقیں اور لڑائیاں اور جھگڑے اور نحوستیں، مسلمانوں گھروں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں. ہمیں ضرورت ہے ہمارے گھروں میں ذکر کرنے والے، شکر کرنے والے پیدا ہو. اس سے گھر ایک جنت کے نمونے بنیں گے، ایک سکون کے. اس لیے کہ ہمارے گھروں میں شیاطین نے اڈے بنائے ہیں، ہمارے گھروں میں شیاطین نے اڈے بنائے، کیونکہ ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے ایک طرف باپ بیٹھا ہوا ہے موبائل پر، ایک طرف ماں موبائل پر، ایک طرف جوان بیٹا موبائل پر، ایک طرف جوان بیٹی موبائل پر، اور ہر فون سے میوزک کی آواز آ رہی ہے. تو گھر میں سکون تلاش کرنا، تو گھر میں چین تلاش کرنا. کیسے گھر میں چین سکون آئے گا؟
تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس قرآن سے اپنے آپ کو لگائیں. وقت کافی ہو رہا ہے تو میں آخری اسٹیپ پر 2 تحفے بتلائیں. کہ دھنیائی والوں کہو گے کہ مر صاحب تیسرا تحفہ نہیں بتلایا، تو میں کہتا ہوں 2 تحفے. پہلا تحفہ تو نماز دیا، دوسرا تحفہ اللہ نے قرآن کریم کی یہ عظیم دولت 2 آیتوں پر میرے آقا کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے خزانے خاص سے یہ آیتیں مجھے دی ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے قرآن کی ایک آیت برکت والی اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، اپنے گھروں کو زندہ کرے، جنت کے نمونے بنائیں. اور تیسرا جو تحفہ دیا، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ ہے شفاعت کبریٰ. تیسرا تحفہ جو دیا شفاعت کبریٰ، اس لیے کہ اللہ نے ایک چلتا پھرتا قرآن دیا ہے، ایک ہمیں چلتا پھرتا قرآن دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق بتلائیں ہیں، نبی علیہ السلام کی زندگی. فرمایا قرآن دیکھ لو، پورا قرآن نبی کی تعریف کر رہا ہے، پورا قرآن. شفاعت کبریٰ نبی علیہ السلام. تیسری جو معراج میں جو تیسرا تحفہ ملا شفاعت کبریٰ، تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. ایک دعا جیسی مانگو گے، جس طرح مانگو گے، اللہ قبول فرما لے گا. تو دنیاوی والوں سوال کرو گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نبیوں کی اور دعائیں قبول نہیں کرتا؟ ارے بھائی میری اور آپ کی بھی قبول ہو رہی ہے، میری اور آپ کی بھی. بہت ساری مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ مرصد میں آپ دعا بوجھ ہو کر مانگی ہے کہ قبول نہ کرتی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مرصد میں دعا کر دو، نہ مسئلہ مطلب بھائی آپ بھی دعا کرو. میں تو کہتا ہوں کہ اپنے والدین سے بھی بہت سارے لوگ دعا کے لیے آتے ہیں کہ پرانے مسئلے میں بہت الجھا ہوا ہو. پہلی بات میں کہتا ہوں کہ اپنے والدین سے دعا کراؤ. ان کی دعا اللہ کی عرش کے ٹکراتی ہے، کوئی بیچ میں حائل نہیں ہے. اپنے والدین سے دعا کراؤ پہلے. تو میری دعا قبول نہیں ہو رہی. بھائی اللہ قبول کر رہا ہے. بھائی کیا بات، ہم بعض مرتبہ میں دعا مانگتے ہیں، جیسے ہم نے مانگی کہ بھائی میرے امریکہ کے ویزا مل جائے. امریکہ کے ویزا ملی نہیں، کہ ہم سب 2 مرتبہ ریفیوز ہوا، میری دعا قبول نہیں ہوئی. ارے بھائی قبول تو ہوئی ہے. بعض مرتبہ تو جو نعمت مانگتا ہے اللہ چاہتا ہے میرے بندے، تو جو نعمت مانگتا ہے وہ تیرے لیے خیر نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں چلے جائیں گے، کروڑ پتی لاکھ پتی بن جائیں گے مالدار، لیکن بعض مرتبہ اللہ تیرا جانا خیر نہیں چاہتے تو دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ اس دعا کو قبول کر کے تجھے کوئی عظیم نعمت ضرور دیتے ہیں، دنیا یا آخرت میں. اللہ دعا تو قبول کر رہے ہیں، ہاں جیسی تم نے مانگی ایسی نہیں قبول کی. جو نعمت تم مانگ رہے ہیں اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے یہ نعمت تیرے لیے نہیں خیر ہے، تو کیوں مانگ رہا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں. قبول تو ہو رہی ہے، لیکن نبیوں کے بعد میں ایک دعا کے بعد میں کہا جیسی مانگو گے، جس طرح مانگو گے قبول فرما لے گا. میں شفاعت کبریٰ ہی سمجھا رہا ہوں آپ کو. اللہ کے حبیب کو فرمائے سارے انبیاء نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یہ اللہ ایک کو بھی زمین پر رہتا ہوا نہ چھوڑنا. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی. سب طوفان نوح میں غرق کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی. یہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی سلطنت کسی کو نہ ملے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ نے دعا قبول کر لی. تمام جناتوں اور انسانوں پر اور پرند چرند پر بھی اللہ نے حکومت دے دی. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب جہاں حضرت الامام روایت لائیں کہ بھائی مسجد کے ستون کے ساتھ قیدی کو باندھنا جائز ہے، تو روایت لائے ہیں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، ایک شیطان آیا جو میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا. اللہ نے قدرت دے دی، میں نے اس کو پکڑ لیا. میرا دل چاہتا تھا کہ مسجد نبوی کے ستون سے اس کو باندھ دو، لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ اللہ نے ان کی جناتوں پر حکومت دی تھی، میں نے اسے چھوڑ دیا، ورنہ فجر کی نماز پڑھ کر تم اس جنات کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے. نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرما لی، سب پر حکومت دے دی. صحابہ کیا فرماتے اللہ کے حبیب آپ نے کیا دعا مانگی؟ صحابہ کرام فرماتے اللہ کے حبیب آپ کو بھی تو دعا کا اختیار دیا، آپ نے کیا دعا مانگی؟ آپ نے کیا دعا مانگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے، دنیاوی والوں میرے اور آپ کے لیے اسٹاک میں رکھا ہے.
چاہتے تو آپ بیٹی فاطمہ ام کلثوم زینب یا تو قاسم اور ابراہیم کے لیے دعا مانگ لیتے، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے لیے اس دعا کو اسٹاک میں رکھا ہے۔ قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابونا آدم آپ سفارش کریں اللہ حساب جلدی شروع کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کا جلال آپ اتنے جوش میں میں نے ایک درخت کا پھل کھا لیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس درخت کے قریب نہ جانا آدم، میں نے درخت کا پھل کھا لیا تھا، اللہ کا جلال اتنے جوش میں مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، جن کو اللہ نے افضل الرسول بنایا ہے۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے میں نے اللہ سے مجھے کہا تھا کہ تیری قوم پر جب عذاب آ جائے کسی کے متعلق سفارش نہ کرنا، میں نے اپنے بیٹے کے متعلق سفارش کر دی تھی، آج اللہ کا جلال اتنے جوش میں ہے مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ جاؤ چلے جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم اللہ سے سفارش کرتے حساب شروع ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں نے 3 مرتبہ توڑیتاً جھوٹ بولا تھا، وہ بھی جان بوجھ کر نہیں، توڑیتاً۔ آج ہم تھوڑی دیر میں نہیں ہول سیل میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ توڑیتاً جھوٹ بولا تھا، آج اللہ کا جلال اتنے جوش میں ہے مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ آپ چلے جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جن کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا ہے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائیں گے آج اللہ کا جلال اتنے جوش میں ہے، میں نے ایک آدمی کو ایک مکہ مارا تھا چاہتے ہوئے مر چکا تھا، جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ان کو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمام جگہوں پر چکر کیوں لگا رہے ہیں، جاؤ اسی نبی کے پاس چلے جاؤ، جاؤ اسی نبی کے پاس چلے جاؤ۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ جس نبی کے اللہ نے اگلے گناہ بھی معاف فرما دیے، پچھلے گناہ بھی معاف فرما دیے، جاؤ اسی نبی کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ کا یاد تک کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سارے لوگ، سارے نبیوں کی امتیں میرے پاس آئیں گی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، ان الفاظ سے اللہ کو دعا کروں گا جو ابھی مجھے یاد نہیں، اللہ اس وقت میرے دل میں کیا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے آقا اتنے روئیں گے، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، اے نبی سر اٹھائیے، آپ کا رونا بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے، سل دودھا جو مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ میں نبیوں کی میں تمام امتوں کی سفارش کر کے آخر میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا نہیں بنے گا، وہاں تک میں چین سے بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ اللہ نے اس نبی کو ایسا امت دیا۔ درود شریف پڑھ لو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیاوی والو آپ اس نبی کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو انعام دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو انعامت عطا فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام کو جوش توحید بلبلۂ تبلیغ عطا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلبلۂ تبلیغ عطا فرمایا، حضرت داؤد یعقوب علیہ السلام کو بھی اوزاری عطا فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی عطا فرمائی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وقار عطا فرمایا۔ لیکن دنیا میں والو جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی تمام نبیوں کو اللہ نے انعام دیا، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں اے نبی مانگ تو، فرمایا تیرے مانگنے میں تاخیر ہوگی، میرے دینے میں تاخیر نہیں ہوگی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے فرمائے جا رہے ہیں کہ نبی اگر تو اپنے دو ہاتھوں کو بارش مانگنے کے لیے جمع کرے گا، اے نبی تیرے دونوں ہاتھ جمع بھی نہیں ہوں گے، اس سے پہلے میں آسمانوں پر دونوں بادلوں کو جمع کر دوں گا۔ اے نبی تیرا مقام اتنا اونچا ہے، اگر تو چاند کی طرف بھی اشارہ کر دے گا، میں تیرے اشارے کے اوپر چاند کے بھی دو ٹکڑے فرما دوں گا۔ تیرے مانگنے میں تاخیر ہوگی لیکن میرے دینے میں تاخیر نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو حسن بھی ایسا عطا فرمایا تھا، جمال بھی ایسا عطا فرمایا تھا، کمال بھی ایسا عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری جب ہواؤں میں اڑ رہی ہے، سلیمان علیہ السلام کے ماننے والوں نے فرمایا میرے نبی کی سواری تو وہاں اڑی، ہواؤں میں اڑ رہی ہے، لیکن دنیا بھی والوں میرے اور آپ کے نبی کا مقام اتنا اونچا، جب نبی کی باری آئی اللہ نے نبی کی سواری معراج میں وہاں تک پہنچائی جہاں تک جبرائیل امین کی سواری بھی نہیں پہنچ سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب ارینی، اے میرے رب میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، اے موسیٰ اس دنیا کی آنکھوں سے میرا دیدار نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جب کلیم کلیم ہوتا ہے، حبیب حبیب ہوتا ہے، کلیم کلیم ہوتا ہے، حبیب حبیب ہوتا ہے، جب میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسی وجہ سے حضرت بی بی آمینہ کو معلوم نہیں تھا، بی بی آمینہ جب سرزمین طائف سے دودھ پلانے کے لیے 10 عورتیں آئی، ساری عورتوں نے ایک بچے کو اٹھا لیا، کوئی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کو اٹھائے۔ دائی حلیمہ آئی اور دائی حلیمہ نے اللہ کے حبیب کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہا اس بچے پر انعام دودھ پلانے پر انعام تو نہیں ملے گا، یہ کہ یہ بچہ تو یتیم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ بچہ تو یتیم ہے، اس کو دودھ پلانے پر انعام تو نہیں ملے گا، لیکن اس بچے کو دیکھ کر میرے دل کو سکون مل رہا ہے۔ میری بی بی آمینہ جب 9 عورتیں واپس چلی گئی آنکھوں میں آنسو سے اور کہہ رہی تھی کاش ان کے شوہر میرے شوہر حضرت عبداللہ ہوتے، اس محمد رسول اللہ کے باپ ہوتے، کوئی بھی میرے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اٹھا لیتی۔ 9 عورتیں واپس چلی گئی، لیکن دنیا کے والوں بی بی آمینہ کو اس وقت معلوم نہیں تھا یہ وہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کے کھلونے کے لیے اللہ نے آسمان کے چاند کا انتخاب فرمایا ہے، اور یہ وہ بچہ پیدا ہوا ہے جس کے شہر کے لیے، جس کے گھمانے کے لیے اللہ نے معراج کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ دائی حلیمہ اس بچے کو دیکھ کر میرے دل کو سکون مل رہا ہے۔ دائی حلیمہ نے فرمایا بی بی آمینہ میں نے بچے تو بہت دیکھے لیکن آج تک اتنا خوبصورت بچہ میں نے کسی جگہ پر نہیں دیکھا ہے۔ بی بی آمینہ نے فرمایا تو دیہات میں رہتی ہے، میں نے تو مکہ شہر میں بھی زندگی گزاری، مدینے شہر میں بھی زندگی گزاری، میں نے شہروں میں بچے بہت دیکھے لیکن آج تک اتنا خوبصورت بچہ میں نے کسی شہر میں نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ دادا عبد المطلب بھی وہاں موجود تھے۔ دادا عبد المطلب نے فرمایا کوئی گاؤں کی بات کر رہا ہے، کوئی شہر کی بات کر رہا ہے، میں نے تو ملک کی سفر کیے ہیں، میں نے ملکوں کے بچے بہت دیکھے لیکن آج تک کسی ملک میں اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ دنیاوی والوں کاش کہ اس موقع پر جبرائیل امین ہوتے ہیں تو آگے کا جملہ بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی گاؤں کی بات کر رہا ہے، کوئی شہر کی بات کر رہا ہے، کوئی ملک کی بات کر رہا ہے، جبرائیل امین ہوتے تو آگے کا جملہ بھی کہہ دیتے میں نے کائنات میں اتنا خوبصورت بچہ آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
آقا کے ایک طرف 14ویں رات کے چاند کی طرف نگاہ ڈالتے، ایک طرف آقا کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالتے، کبھی تو 14ویں رات کا چاند دیکھتا، کبھی آقا کا چہرے کے اوپر نگاہ ڈالتا۔ میری آنکھوں نے خدا پاک کی قسم یہ فیصلہ کر لیا، میں نے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ آقا کے چہرہ خوبصورت معلوم ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ نبی عطا فرمائے ہیں۔ تو میں نے تیسری چیز جو چھیڑی تھی، شفاعت کبریٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام اس امت کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ تمام امتوں کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے لگائیں، سنتوں سے لگائیں، اپنے آپ کے دل میں قرآن کی اور سنت کی محبت پیدا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر قرآن اور سنت سے محبت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ نہ ہم کو ضائع کرے گا، نہ ہمارے گھروں کو ضائع کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور ہماری نسلیں آباد ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ گنہگاروں کا مجمع تیرے پاس آیا ہے، خطا کاروں کا مجمع تیرے پاس آیا ہے، اور راتوں کی تنہائیوں میں تیرے پاس آیا ہے۔ اے اللہ، امینوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، بادشاہوں نے بند کر دیے ہیں، مالداروں نے بند کر دیے ہیں، مالک تو اپنا دروازہ کھول کر بیٹھا ہے، تو کھول کر بیٹھا ہے۔ آج جمعہ کی رات بھی ہے اللہ، جس میں تو دعائیں قبول کرتا ہے۔ اے اللہ تو کھول کر بیٹھا ہے اپنا دروازہ۔ میرے مالک، یہ مجمع تیرے پاس اپنی مغفرت کی بھیک مانگا ہے۔ کون ہے تیرے علاوہ معاف کرنے والا؟ تیرے علاوہ کون ہے درگزر کرنے والا؟ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہم سب کی خطائیں معاف فرما، غصاکیاں معاف فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما۔ اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اپنے رضا کا فرمانا ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں اور مشکلات ختم فرما، حالات اور حادثات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری مرضیات پر چلانا، مرضیات سے حفاظت فرما۔ ہمارے گھروں میں ذاکرین شاکرین پیدا فرما، بچوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں نماز زندہ فرما، تیرے احکام کو زندہ فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں، ہمارے والدین میں، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں، اے اللہ متعلقین محبین میں، اس گاؤں میں، اس مجمع میں، اے اللہ جو بھی بیمار ہے، پوری امت میں جو بھی بیمار ہے، اس مجمع میں بھی جو بیمار ہے، ہمارے حضرت مفتی سلمان صاحب بھی بیمار ہے، اللہ ان کو بھی، پورے گاؤں کے ہر بیمار کو بھی اللہ مکمل شفا عطا فرما، مکمل عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ساری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ اس چلنے والے وائرس اور تعاون اور پلیگ کو ساری دنیا سے ختم فرما دے۔ اللہ دنیا حیران ہے، پریشان ہو چکی ہے، اللہ دنیا کا ملک پریشان ہے، فرد پریشان ہے۔ اے اللہ تو چاہے تو سیکنڈوں میں دفع و وفا کر سکتا ہے۔ میرے مالک اللہ راتوں کی تنہائیوں میں تیرے پاس دعا کر رہا ہے۔ اتنا بڑا مجمع جس میں علماء بھی ہے، صلحاء بھی ہے، سفید ریش والے بھی ہیں، اے اللہ وہ جوانوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ تہجد گزار پردہ نشین ماں بہنوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں۔ کوئی تو ہوگا تیرا چہیتا اور لاڈلا۔ میرے مالک
میرے مالک ساری دنیا سے اس وائرس کو ختم فرما، اس ٹاؤن کو ختم فرما۔ اے اللہ گھر کے گھر اجاڑ چکے ہیں جو اللہ خاندانوں کے خاندان جس سے اجڑ چکے ہیں، میرے اللہ تو اس وائرس کو ختم فرما، دفع فرما۔ اے اللہ یقیناً ہم امتحان اور آزمائش کے قابل ہم نہیں ہیں، آزمائش کے قابل تو تیرا ابو بکر تھا، تیرا عمر تھا، تیرا عثمان تھا، تیرا علی تھا، ہم تو بہت کمزور بندے ہیں۔ اللہ تو نعمت بیماری کو نعمت صحت سے بدل دے، اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، مقروض ہے ان کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکلیں پیدا فرما، جن ماؤں کی گود اولاد سے خالی ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما، جن کو تو نے اولاد دی ہے اپنی شان ربوبیت سے ہماری اولادوں کی تربیت فرما کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دلوں کا سرور بنا، امیدوں سے بڑھ کر بنا، پرفتن ماحول سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی اولیاء اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کو لے کر بیٹھے ہیں، یہ بوڑھا باپ اور ماں رات سوتے ہیں، کروتے پر کروتے لیتے ہیں، میرے مالک نیند کا ایک جھونکا بھی نہیں آتا، اپنی جوان بیٹے اور بیٹی کی فکر لے کر سوئے ہیں، میرے مالک میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اپنے خزانے میں ایسی جوان بیٹوں اور بیٹیوں کا شادیوں کا بہتر سے بہتر نظام بنا، شادیوں کے بعد جہاں توڑ ہے یا ودود یا مقلب القلوب جوڑ عطا فرما، محبتی عطا فرما، توڑ سے اس امت کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو جیلوں میں محبوس رہائی دے، مقدمات میں محفوظ بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے مالک کوئی نہ جانتا ہو تو جانتا ہے، اس مجمع میں بھی امت میں بھی جو جس پریشانی اور حالات میں ہیں اللہ اس پریشانی اور حالات سے اس کو نجات عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہمارے حافظ ہونے والے بچوں کو قبول فرما، ان کے سینے میں تادم حیات قرآن کو جما دے، اللہ ان کو ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے محبین کو، اللہ تو نے جو وعدہ اپنے نبی کی زبان پر دیا ہے اللہ سب کو اس کا مصداق بنا دے، سب کو تو اپنی شان نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ ان بچوں نے الفاظ قرآن تو پڑھے ہیں، ان کو معانی قرآن کے لیے بھی قبول فرما، ہر گھر میں حافظ قرآن پیدا فرما، دین کا داعی پیدا فرما، دین کے پرچم لہرانے والے پیدا فرما، اس گاؤں سے علماء اور صلحاء پیدا فرما، دین کے داعی اس گاؤں سے پیدا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا متوقع ہیں سب کی امیدیں پوری فرما۔ یا اللہ ان بچوں کی اللہ اور تمام اس پروگرام کے حوصلہ افزائی کے لیے اللہ بہت سے لوگوں نے اپنی جانی اپنی مالی اللہ قربانیاں دی ہیں، وقت کی قربانی دی ہے، اللہ تو سب کو اپنی شان نشان بہترین بدلہ عطا فرما، اللہ سب کو بدلہ عطا فرما، سب کی حاضری قبول فرما۔ اے اللہ یہ مجمع گھنٹوں سے بیٹھا ہوا ہے، تیرے قرآن کی محبت پر بیٹھنا والا مجمع ہے، اللہ اس قرآن کی نسبت پر ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما۔ اور آج تو اس مجمع کو یہ کہہ دے اے اللہ ایک ماں اپنے بچے کو دھکا مار کر گھر سے نکال دیتی ہے، یہ بچہ سوچ لیتا ہے ماں کہیں پلیٹ فارم پر سو بھی جاؤں گا، ہوٹل میں کھا بھی لوں گا، یہ بچہ راتوں کی تنہائیوں میں اپنی ماں کی محبت یاد کرتا ہے، ماں رات کو کیسا بھی بیمار ہوتا پوچھ لیتی تھی بیٹے کیا ہوا ہے، تھکان اور بیماری ختم ہو جاتی تھی، یہ راتوں کی تنہائیوں میں ماں کی ممتا کو یاد کر کے پھر ماں کی چوکھٹ پر آتا ہے، پھر ماں دھکا مار کر اس کو نکال دیتی ہے، یہ بچہ ماں سے چمٹ کر یوں کہتا ہے اماں دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن تیرے جیسی محبت کون دے سکتا ہے۔ ماں کتنی بھی سخت دل ہوتی ہے، بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے، یا اللہ تو ایک نہیں 70 نہیں 1000 ماؤں سے زیادہ رحیم خدا ہے۔ یا اللہ یہ مجمع بھی تجھ سے یہی کہہ رہا ہے دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے، تیرے جیسی محبت کون دے سکتا ہے، کون دے سکتا ہے، اللہ کون دے سکتا ہے۔ ایک محبت کی نگاہ تو اس مجمع پر ڈال دے، اس گاؤں پر ڈال دے، اللہ ایک محبت کا چھیٹا تو اس مجمع پر برسا دے، تجھے کون پوچھنے والا ہے، تجھ سے کون سوال کرنے والا ہے،
اے اللہ تجھ سے کوئی سوال کرنے والا ہے، ایک محبت کی نگاہ تو اس مجمع پر ڈال دے اللہ، ڈال دے اللہ، ڈال دے۔ تجھے اپنی محبت کا واسطہ ہے، تجھے اپنی محبت کا واسطہ ہے، نبی کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔